الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج میرے لیے سعادت و مسرت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان چند کلمات کہنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ آپ کا یہ جامعہ جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اس جامعہ کی ایک عظیم اور قدیم تاریخ رہی ہے۔ 1310 ہجری میں یہ قائم ہوا اور یہ اس وقت قائم ہوا جب کہ ہندوستان کے اندر ہمارے اکابر نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہر جگہ، ہر خطے، ہر علاقے، ہر قریہ، ہر گاؤں میں مدارس و مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، اور ملت اسلامیہ ہند کے تحفظ کی اگر کوئی شکل ہے تو صرف یہی ہے کہ یہاں پہ مدارس کا قیام عام کر دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ ہمارے اکابر کی انتھک محنتوں نے اسے عروج بخشا۔ تعلیمی اور تربیتی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ نہ صرف یہ کہ اسے ہندوستان کے اندر، غیر منقسم ہندوستان کے اندر صرف جانا گیا، بلکہ 4 دانگے عالم میں ہمارے اکابر علماء کا فیض عام ہو گیا۔ اور یہ جتنے مدارس اور جتنی دینی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ سب کے سب اسی چشمہ فیاض سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، اور اسی شمع علم و عرفان کی یہ کرنیں ہیں جو ہم مدارس کی شکل میں یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں جو ابتدائی زمانے میں مدارس قائم کیے گئے، جو 10 اہم ترین اور قدیم ترین مدارس تھے، ان میں ایک نمایاں نام آپ کے اس جامعہ کا بھی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس عظیم ادارے نے اور یہاں کے ذمہ داران نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف رضا الہی کے لیے ایک مختصر سا نظام بنایا۔ مسجد میں، جو ہماری قدیم مسجد ہے، اس میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ نتیجتاً یہ ایک پودا شجر بارآور ہو کر کے دنیا کے سامنے ابھرا۔ پھر اس ادارے نے اپنے نونہالان قوم و ملت کو، جو اس کے دامن سے وابستہ ہوئے، جو کسب فیض کے لیے اس ادارے میں آئے اور کشاں دور دراز علاقوں سے نہ جانے کہاں کہاں سے آئے، انہوں نے یہاں کسب فیض کیا، اور یہاں سے جانے کے بعد تحریر میں، تقریر میں، تدریس میں، تصنیف میں، تالیف میں نمایاں کردار انجام دیا۔ اور آپ حضرات کی یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ادارے کے اندر بھیجا، اور یہاں کے اکابر اساتذہ سے کسب فیض کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہے اور بارہا کہا ہے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اساتذہ جو آپ کے درمیان موجود ہیں، اپنی صلاحیت اور صلاحیت کی پختگی کے اعتبار سے ممتاز ترین یہ اساتذہ ہیں۔
کسی ادارے کے اندر ایک دو مدرس کا باکمال اور بافیض مدرس کا ہونا یہ تو پایا جاتا ہے، لیکن ایسا ادارہ جس میں پوری جمعیت، پوری انجمن ہی بافیض اساتذہ کی ہو، باصلاحیت اساتذہ کی ہو، ایسا کم دیکھا گیا ہے۔ جن کی صلاحیتیں ٹھوس ہوں، نظر کی آفاقیت میں بہت زیادہ وسعت ہو، ان کی باتوں میں گہرائی ہو، زبان و ادب کے اعتبار سے، فکر و فن کے اعتبار سے، یا دوسرے جو فنون ہوتے ہیں ان تمام کے اعتبار سے جو ان کی گہری اور عمیق نگاہیں ہیں، ایسا کم ہوتا ہے۔ یہ تو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملا کرتی ہیں، انسان کی انتھک محنتیں ہوتی ہیں، شب و روز اس میں لگتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنی منزل کو پانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور منزل سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہاں کی قدر کی، ان اساتذہ کی اہمیت کو مانا اور دل سے اعتراف کیا، تسلیم کیا، دل کی گہرائی سے بصمیم قلب، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا آپ نے اپنے لیے بہتر سمجھا، تو یہ آپ کے لیے مفید ہی نہیں بلکہ مفید تر ہوگا۔ کسی چشمہ فیاض کے سامنے صرف آدمی بیٹھ جائے، کسی سمندر کے ساحل پہ آدمی وقت گزار دے، اس کی تشنگی اور پیاس نہیں بجھتی جب تک کہ اس کے اندر جذبہ استفادہ بھی موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عظیم وقت کی قدر و قیمت جاننے، سمجھنے اور برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتابوں کی تدریس، اس کے مطالعہ، مذاکرہ اور اس سے پورے طور پہ جڑنے اور وابستگی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انجمن ہے، جس انجمن کے تحت اپنی زبان و بیان کو درست کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان دو ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تو تحریر سے یا تقریر سے۔ ما فی الضمیر کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے یا قلم سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر، سینے کے اندر، دل و دماغ کے اندر، نہایہ خانہ قلب کے اندر اگر سارے علوم بھرے ہوئے ہوں اور علم کی باریکیاں پورے طور پہ موجود ہوں، لیکن زبان گنگ ہو، باتیں کہنے کی طاقت و صلاحیت نہ ہو، تحریر کی آپ کے اندر وہ صلاحیت و طاقت نہ ہو کہ اپنے ما فی الضمیر کو آپ پورے طور پہ ادا کر سکیں، جملوں کے در و بست جس انداز سے مرتب انداز میں پیش کرنا چاہیے نہ کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ وہ قیمتی سرمایہ وہ آپ کے اندر محفوظ رہ کر کے تو ہو جائے گا، لیکن اس کا استفادہ نہ عام ہوگا اور نہ لوگ اس کے قدرداں ہو سکیں گے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس ادارے کی قدر کریں گے، اساتذہ کی قدر کریں گے، ان کے بتائے ہوئے نقوش پہ عمل پیرا ہوں گے، کتابوں کی ورق گردانی کریں گے، مطالعہ میں لگیں گے، مذاکرے میں لگیں گے، اور بغیر محنت کے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ جتنے بھی اکابر ہوئے ہیں، ان اکابر نے انتھک محنتیں کی ہیں، راتوں رات جاگے ہیں، محنتیں کی ہیں، کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، ایک پیاس، ایک تڑپ، ایک لگن، یکسوئی کے ساتھ یہ لوگ اپنے علم کے حصول کے اندر بالکل لگے رہتے تھے۔ واقعات شاہد ہیں، نہ جانے کتنے واقعات اس سلسلے کے ہیں۔ ان لوگوں نے وقت کی بے حد قدر کی ہے۔ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی جتنا کہ آج بھی وہ لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ ہیں، ان کے ہاں وہ تعلیم نہیں یا ان کے اندر وہ ڈسپلن نہیں، ان کے ہاں ڈسپلن بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلیم کے لیے لگن بھی ہے اور محنت بھی ہے، اور اپنی منزل کے پانے کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا بھی لیتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ہم دینی نقطۂ نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا ہے، اور یہ ایک بہترین اور سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہترین اور سنہرے موقع کی قدر جاننے اور پہچاننے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ بس میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ حضرات سے مل سکا، ملاقات کر سکا۔
یہ تو میرا ادارہ ہے جس نے میں نے 40-42 سال زندگی گزاری ہے، لہٰذا اس سے تو ایک قلبی لگاؤ ہے اٹوٹ غیر منفک۔ انفقاق مشکل ہے آپ لوگوں کی زبان میں، اس لیے کہ آپ لوگ تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس موقع پر لایا ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، امید ہے کہ آپ حضرات بھی ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ وآخر دعوانا